آپ جانتے ہیں ہر 135ویں شخص کا ہم شکل اس کرۂ ارض پر موجود ہونے کے قوی امکان ہیں۔ اگر آپ کا بچپن سے بچھڑا بھائی کسی فلمی داستان کی طرح آپ کے سامنے آ جائے، جس کی شکل، رنگ، بال اور ڈیل ڈول آپ سے منوعن ملتا ہو، پہلی ہی لمحے میں اس کو دیکھ کر آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ آج ہم کچھ ایسی ہی حقیقت پر مبنی داستان سنائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے سن 1980 کی ایک خوشگوار صبح کا، جب ایک خوبرو نوجوان جس کا نام بابی تھا، وہ کالج میں داخل ہوتا ہے۔ کالج میں داخل ہوتے ہی سب اسے ایڈی کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ اس سے اس طرح ملتے ہیں جیسے وہ اس کے بچپن کے دوست ہوں۔ تو اسی حیران کر دینے والے لمحات میں جب بابی ایڈی کے بہت اچھے دوست مائیکل سے ملتا ہے اور سارا ماجرا اسے بیان کر دیتا ہے۔ مائیکل اسے ایڈی کے پاس اس کے گھر لے جاتا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کچھ لمحات کے لیے ان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، جیسے وہ آئینہ دیکھ رہے ہوں اور ان کا عکس ان سے کچھ سوال کر رہا ہو، کیا وہ دونوں جڑواں بھائی تو نہیں؟ دوستو، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل کہانی کا پردہ اب چاک ہوگا۔ جب ایک نامور صحافی لارنس رائٹ نے نیو باور کمپنی کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ نیو باور کمپنی ایک انسانی نفسیات کی تحقیق کی خاطر 3 نامولود جڑواں بھائیوں کو سماج کے 3 مختلف طبقوں میں تقسیم کر دے، اور اس بارے میں ان کے والدین کو بھی لا علم رکھا گیا۔ اس تحقیق کا مقصد بچوں کی نفسیاتی نشو و نما پر تحقیق کرنا تھا۔ نیو باور کو نتائج تو مل گئے، لیکن وہ اس رپورٹ کو شائع نہ کر سکا۔ لیکن کئی معصوم زندگیاں اس خوفناک تحقیق کی بھینٹ چڑھ گئیں اور ان 2 بھائیوں کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اسی پر دوستو ایک ڈاکومنٹری بھی فلمائی گئی جس کا نام دی 3 آئیڈینٹیکل اسٹرینجر رکھا گیا، جس میں ان دونوں بھائیوں نے انٹرویو دیتے ہوئے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور اس تحقیق کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دیا۔ تو دوستو، اس اور اس جیسی تحقیقات کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کہانی کی سنسنی ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب ایڈی کی سوتیلی ماں کو چند دنوں بعد ایک نامعلوم فون کال ریسیو ہوتی ہے، جس میں ایک شخص کہتا ہے کہ شاید تیسرا میں ہی ہوں۔ یہ شخص ڈیوڈ لینکمن تھا۔ اس نے ایڈی کی سوتیلی ماں کو اخبار کے اس تراشے پر لگی تصویروں اور لکھے الفاظ کو دیکھ کر فون کال کی تھی اور اپنے بھائیوں سے ملنے کی چاہ کی۔ جب وہ تینوں ایک دوسرے سے ملے تو کچھ ہی دنوں میں وہ جان چکے تھے کہ وہ ایک ہی قسم کا رنگ، سگریٹ اور حسن ظن میں یکسانیت رکھتے ہیں، اور ان کی یہ کہانی جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر اخبار کی سرخیوں میں انہی کا ذکر تھا۔ ان تینوں نے عوامی مقبولیت اور پذیرائی کو دیکھتے ہوئے ایک ہوٹل کھولنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس سے کافی حد تک مال بھی بنایا۔ اب وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ زندگی کے تمام دکھ اور درد ماضی کا حصہ بن گئے ہیں۔ مگر یہ خوشگوار لمحات زیادہ دیر تک نہ چل سکے اور ان تینوں کے درمیان خلیج بڑھنے لگے، جس کا سب سے زیادہ اثر ایڈی پر ہوا، کیونکہ اس کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اس ذہنی دباؤ اور والد کے ساتھ بگڑے تعلقات سے تنگ آ کر اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا اور خود کو گولی مار دی، جس کے بعد زندہ رہ جانے والے بابی اور ڈیوڈ یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اب اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔